بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، یہ ایک مصرع ہے حبیب جالب صاحب کا، اور یہ مجھے یاد آیا آج جب میں نے دو مختلف تقاریب میں دو پارٹیوں کی لیڈرشپ کی گفتگو سنی، لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک، اور ادھر یعنی حکومتی پارٹی کی اوپر سے لے کے نیچے تک۔ عمران خان صاحب جو تھے، ان کی جو چہرے کی حالت بتا رہی ہے کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ پائن فارغ ہو چکے ہیں، شدید مایوس کن وہ جو زبان بدن کہتے ہیں باڈی لینگویج وہ ہو، یا ان کے چہرے کے تاثرات، وہ دل کی حالت بتا رہے ہیں، حالات کا ماتم کر رہے ہیں یوں کہیں سادہ الفاظ میں، اور لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح کوئی شکست خوردہ آدمی ہوتا ہے، ٹوٹے دل والا یا ایک مایوس آدمی، وہ والا لب و لہجہ اور وہ والا چہرہ، یعنی جو لوگ چہرے پڑھنے کا فن جانتے ہیں، یعنی کہ وہ چہرے سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ حشاش بشاش ہے یا فارغ ہے، وہ آج نواز شریف صاحب کا چہرہ دیکھتا، وہ آج عمران خان صاحب کا چہرہ دیکھتا، ان کی گفتگو سنتا، کتنی ہلکی پھلکی نواز شریف صاحب کی گفتگو تھی، اور کتنی بھاری دل کے ساتھ گفتگو وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے، جو قوم کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہ جب ملک کی معیشت بڑھتی ہے، اکانومی بڑھتی ہے، معیشت جو اس کو کہتے ہیں وہ، تو ڈالر کم پڑ جاتے ہیں۔ وکری راکٹ سائنس آ گئی ہے، مطلب یہ ایک نیا کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا اکانومسٹ، یا کہہ لیں کہ بہت بڑا جو ہے معیشت دان، وہ کوئی نیا فارمولہ پیش کر رہا ہے کہ جب آپ کی ملک کی اکانومی، ملک ترقی کر جاتا ہے تو پھر ڈالر کم پڑ جاتے ہیں، پھر اس ڈالر لانے کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ فارمولہ یا یہ وہ وکری سائنس ہے جو عمران خان صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لٹکے چہرے کے ساتھ۔ لٹکا ہوا چہرہ تھا فواد چوہی صاحب کا، جو آج وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، اور بالکل جو کہتے ہیں کہ ایک کیا اس کو کہیں گے کہ میں تشبیہ دیتے ہوئے، وہ کوئی غلط سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، غلط سی باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، وہ غیر پارلیمانی جو لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں، یعنی مہذب ہی رہنا چاہیے۔ تو جو حالت شہباز گل صاحب کی تھی، شہباز گل صاحب کو دیکھو، فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ ادھر چھوڑیں گے ادھر نوکری کر لیں گے، ادھر سے چھوڑیں گے دوسری پارٹی چلے جائیں گے، مسلم لیگ نون میں، بقول عطا تارڑ صاحب کے کہ فواد چوہی صاحب نے اینڈ تک زور لگایا تھا کہ میرا کسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر وہ میری انٹری ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ اب واللہ عالم بالصواب، پتہ نہیں کتنی بات سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ کریکٹر وائز جائیں تو پھر وہ بات درست لگتی ہے کہ وہ تو بوا کھڑکاتے رہتے ہیں کہ پائن میں اندر آ جاؤں، تو ہر پارٹی کے اوپر کہاں نہیں وہ چلے، پرویز مشرف پیپلز پارٹی اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد چودھری برادران، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ، وہ جو پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی، پھر اس کے بعد وہ کیا اس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب والی پارٹی۔ تو ان کو تو شاید کوئی اور نوکری مل جائے، کہیں اور جگہ مل جائے۔ شہباز گل صاحب کو کچھ نہیں ملنا، بلکہ شہباز گل صاحب جو ہیں، آپ نے ان کی پمیری کی طرح جس طرح انہوں نے دوڑنا ہے یہ حکومت کے جاتے ہوئے، دو بندے آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے پوری کی پوری PTI آپ کو یہیں پہ مل جائے، دو آپ کو نہیں ملیں گے، ایک شہباز گل صاحب نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور دوسرا عمران خان صاحب آپ پاکستان میں نہیں دیکھیں گے، ان کو لندن جائیں گے اپنے سسرال اور اپنے بچوں کے پاس۔ بہرحال میں جو بات لمبی ہوگی، بات جو کر رہا تھا وہ میں نواز شریف صاحب والی بات کر رہا تھا۔ نواز شریف صاحب جو تھے وہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد خواجہ رفیق صاحب کی جو برسی ہے، 49ویں برسی تھی غالباً، اس میں وہ سیمینار کا سا روپ دھار لیتی ہے، جس میں مختلف پارٹی کے لوگ، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو انٹیلیجنشیا آپ سمجھ لیں وہ شرکت کرتی ہے۔ اس میں سردار ایاز صادق کا بڑا معنی خیز خطاب تھا، اور کہ جی چہروں کی مسکراہٹ دیکھیں، میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں، آپ کو حالات بتا رہے ہیں، فیصلے بھی ہوں گے اور انصاف جلدی ہوگا، اور میں جاؤں گا 20 تاریخ کو، اور اس دفعہ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ شہباز شریف صاحب بڑے انرجیٹک، مطلب وہ دل کی مرادیں جس طرح پوری ہوئی ہوں، کیونکہ نام ان کا پائندہ بج رہا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کو اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے۔ ان کی دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا جو راتی بھی خواب سون لگیا شیروانی کول رکھ کے سوندا ہے کہ شاید خواب چ پانی پی جائے۔ ایک ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے ہیں شہباز شریف صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو بیچارے، وہ میرا مطلب ہے وہ ان کی تو امید پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چھڑیں جمعرات کی روٹی کھانے والے کیا کریں گے، وزارتوں پہ جانا، وزارت عظمیٰ پہ جانا۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، ان کی خواہش یہ اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تو پوری نہیں ہو سکتی تھی،
لوگ قبول ہی نہیں کرتے. لیکن اب بھائی بھی بہت تعریفاں کر رہے تھے آج, تو لہٰذا وہ انرجی فل تھے. اور جس طرح کر کے میں نے کم دیکھی ہے ان کا جو لب و لہجہ اور جو ان کا سٹائل تھا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, یہ سب چیزیں چغلی کھا رہی ہیں کہ پائن کے یا تو کہ معاملہ طے پا چکے ہیں. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں خبر کہ لاہور میں کوئی اہم ملاقات کے بعد جو سین چلا ہے, اور جس کے بعد بد دل ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی کہ میرے نال گل کر کے وعدہ کر کے تو اب آپ کمٹمنٹ کہیں اور پہ چلی گئی ہے ساری کی ساری. تو وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں جناب انہوں نے پھٹے چک دیا گا, یہ خیمہ لگاؤں گا میں لاہور میں بھی اور وفاق میں بھی. تو وہ خیمہ لگانے کا مطلب یہ کہ پڑاؤ کرنا, یعنی کہ ٹک کے اب میں کراچی سے نکلوں گا اور ان دو جگہ پر بیٹھ کے میں یہ گورنمنٹ وہ بیسیکلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے نشانے کے اوپر ہے. اور وہ اس وجہ سے ہی ہے خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ شاید ان کے ساتھ معاملات جو تھے وہ وعدے وفائیں نبھانے والی جو وعدے تھے کہ وفا کریں گے نبھائیں گے, وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ وعدہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ کر لیا گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب بھی شاید اسی لیے زیادہ انرجی فل ہیں, انرجیٹک ہیں, اور بڑا وہ کہتے ہیں چمک چمک کی باتیں کر رہے تھے. اور میں نے بہت کم سنی ہے ان کی تقریر میں اتنی روانی بھی ہو اور اتنی جذباتیت بھی ہو جتنی آج کی ان کی تقریر میں تھی. بات آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ جی کہ یہ شاید کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, شاید معاملات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, تو اس لیے اطمینان, باڈی لینگویج اور ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھے کہ ایک فاتحانہ انداز یا ایک اطمینان سکون ماحول جس کو کہتے ہیں نا مٹھے چول, کہ بڑا کم سیٹ ہو گیا, ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہے. اور پھر نواز شریف صاحب نے اینڈ پہ آخری جملہ جو اپنی تقریر کا بولا اس میں انہوں نے کہا کہ بہت جلد آپ سے, اپنے مخاطبین سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو مطلب اشارے مل رہے ہیں. اور ویسے بھی سیاست میں اور صحافت میں اکثر یہ بات آپ کے حضور پیش کیا کرتا ہوں کہ اشارے سمجھنے پڑتے ہیں, اشارے ہی اہم ہوتے ہیں. تو یہ دو طرف کی باڈی لینگویج تھی آج, دو طرف کے چہروں کی جو کہانی ہے, یا جو وہ چہروں کی زبان پڑھتے ہیں یا جو چہرے پڑھنا جانتے ہیں وہ صحافی بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو یہ فن آتا ہو تو آپ پریشانی دیکھیں کہ اس طرف عمران خان صاحب کے چہرے پہ کتنی پریشانی تھی, ان کے وزراء کے چہرے کتنے لٹکے ہوئے ہیں اور مایوسی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے, اور اس طرف جو ہے وہ خوشی, اطمینان اور لالیاں پک رہی ہیں. اور باڈی لینگویج اس طرح کی ہے کہ بہت ٹھہراؤ ہے اور بڑا کانفیڈنس ہے, انتہائی اعتماد جو ہے کہتے ہیں نا بلا کا اعتماد, وہ والا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ جو ان کو اطمینان ہے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہو, مجھے نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج پورا جو ہے وہ اپنی تقریر میں یہ بتایا کہ ہم نے کیا کیا, ہم کیا کر رہے تھے. مطلب ہمارے دور میں ڈالر جو تھا 105 کے اوپر ہم نے اس کو روک رکھا تھا. ہم نے جناب جو اکانومی ہے وہ کس لیول پہ ہم اس کو 5.8 پہ لے گئے, مہنگائی ہم سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے آئے. اور جو ملک میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ کہتے تھے کہ جی 1 سال میں یہ ملک کے اندھیرے دور ہو جائیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو میں شہباز صاحب کو کہتا تھا کہ شہباز صاحب اس طرح نہ کریں, 5 سال کا کہنے دیں. کہتے نہیں وہ تسی 3 سال کا کہتے. میں 3 سال بھی نہیں کہنا یار, آپ بات سمجھے, کیونکہ اس سے پچھلا تجربہ جو تھا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا تھا, یا یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب دعویٰ کرتے تھے سال میں ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں. تو لیکن وہ پورے ان کے دور اقتدار میں نہیں ہوئی تھی. تو نواز شریف صاحب اس سے بچنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر ختم ہو گئی تو کہیں گے کہ جی 5 سال کا وعدہ تھا, ہم نے 3 سال میں یا 1 سال میں پورا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا اور یہ ختم کی. اپنی انہوں نے کامیابیاں ایک ایک کر کے گنوائیں, پھر عمران خان صاحب کی ناکامیاں ایک ایک کر کے انہوں نے گنوائیں, اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی کہ کس طرح جو چیزیں ہیں یہ پاکستان بے توقیر ہو رہا ہے, اور کس طرح پاکستان کا جو پرچم ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, اور پاکستان ذلیل ہو رہا ہے اور کوئی عزت خاک میں مل گئی ہے. چین کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح وہ $1 بلین جو ہے وہ قرضہ جو تھا میرے دور تک جو تھا وہ رینیو ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نہیں, یہ میں ڈار صاحب
پیسے واپس کرو. ہم نے پیسے واپس کر دیا, IMF کو بھی ہم نے چنڈی کرا دی, خدا حافظ کہہ دیا. اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کہ IMF جو ہے وہ اس کے پاس جانے سے بہتر ہوگا میں خودکشی کر لوں, تو ہم تو انتظار کریں کہ یہ خودکشی کرے. یہ تو اس میں بھی یو ٹرن لے گیا. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور ثابت کیا کہ یہ جو نیا پاکستان, یہ ایک جھانسا تھا. نیا پاکستان تو ہم بنا رہے تھے, اور ہم نے جتنی ترقی دی پاکستان کو وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, اور عمران خان صاحب نے پاکستان کا جتنا بیڑا غرق کیا وہ آپ بھگت رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ والی بات کہی. تو وہ بیسکلی ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے جو بات کہتے ہیں نا آ کے وہ تان جہاں پر ٹوٹی وہ ووٹ کو عزت دو پر ٹوٹی. انہوں نے کہا کہ یہ ان حالاتوں میں ہم پہنچے کیسے ہیں. اس لیے پہنچے ہیں کہ پائن کی یہاں پر ووٹ کو عزت نہیں ملی. یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ رہا, حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے. پھر حلف کی یہاں پر پاسداری نہیں کی جاتی. یہاں پر ریاست کے اوپر ریاست بنائی جاتی ہے اور چلائی جاتی ہے. آپ یہاں پر یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دو دفعہ کا موقع, میں نہیں کہتا کچھ, لیکن عملی طور پر آپ سے نہ پوچھا جاتا ہے, نہ آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے, نہ آپ کی مرضی سے حکومت آتی ہے. عوام کا وہ کہہ رہے تھے, نہ آپ کی مرضی سے حکومت جاتی ہے. ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو کون سی کوئی بڑی بات ہے. اور ریاست کے اوپر, ریاست اور آزادی اظہار کے اوپر یہاں پر قدغن لگائی جاتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب ہیں جو ان حالوں تک پاکستان کو لے کے آئے ہیں. اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ الیکشن چوری کرے, RTS بٹھائے, آپ کا ووٹ کسی اور بکسے سے نکالے. تو یہ وہ باتیں کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا تدارک اسی صورت میں یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, صرف اسی صورت میں جب 22 کروڑ عوام اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ شاید اگرچہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں, ان کے لب و لہجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ وہ غضبناک کہہ لیں کہ الفاظ نکلے, نہ لہجہ اس طرح کا درست تھا ان کا, نہ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ ایک انگارے نہیں نکل رہے تھے. بڑی انہوں نے بیلنسڈ گفتگو کی, بڑے اطمینان اور ٹھہراؤ سے بات کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پیسے ادھر پورے ہو گئے ہیں. جو انہوں نے تجربے ہونے تھے پاکستان میں وہ اب ہو لیے, اب مزید تجربے کر لیں پھر جو کرنے نا. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ساری چالیں اگلے کی دیکھ کے, جو وہ کھلاڑی ہوتا ہے شطرنج کا, وہ ساری چالیں سمجھ رہا ہوتا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ اگلا بندہ ہار چکا ہے, جو میرا مد مقابل ہے وہ اب اس کو شے اور مات ہے اگلی چال پہ. تو نواز شریف صاحب, وہ جو کل بھی ندیک راجی صاحب نے بات بتائی تھی کہ ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں, اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو سیریسلی بزنس کو لیتے ہیں, یعنی کہ ایویں نہیں شویں نہیں ہے, آئیں بائیں شائیں نہیں ہے, جو مینز اٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی کہ بامانی جو بات سمجھتے ہیں اور بامانی بات کرتے ہیں, وہ میرے رابطے میں. اب وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ہی سسٹم کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حصے سسٹم کا حصہ ہوں گے, یا پھر یہ کہ کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ جن کے مفادات وابستہ ہیں. تو خیر وہی پاکستان میں جو بھی اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہو یا جانا ہو تو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اور بڑے سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی سیٹ کر لی ہوں, اور بالکل ان کو اپنے مد مقابل میں وہ عمران خان صاحب ہوں, کیونکہ ان کا زیادہ زور عمران خان صاحب کے اوپر رہا. اور وہ کہتے رہے کہ یہ جو لوگ بچے جن کے بھوکے رات کو سوتے ہیں وہ کس سے سوال کا جواب دیں, کون ان کے سوالوں کے جواب دے گا؟ عمران خان صاحب آپ دیں گے. تو وہ ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب ہی تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا, لیکن اپنا جو ان کا موقف ہے, وہ جو ان کا ویژن ہے پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں, وہ جو 74 سال کی غلطیوں کو کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں سیکھنا ہے. ہم سے مراد ہے کہ اوور آل پوری کی پوری سوسائٹی نے, یعنی کہ وہ سیاست ہو, صحافت ہو, عدالت ہو, جو بھی ہو, جو ان سا بھی شعبہ ہو, ویسے تو وہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے سیکھنا ہے انہوں نے سیکھنا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اپنے موقف پر ابھی بھی اسی طرح قائم ہے کہ جی کہ پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو تہاڈی مرضی, حل یہی ہے اور کوئی اس کے علاوہ حل نہیں. یہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بات کہی. تو لگ یوں رہا ہے کہ جس طرح وہ ایک بڑے مجے ہوئے سیاست کے کھلاڑی کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگلی پارٹی, ان کا جو مد مقابل ہے, جو ان کا مخالف ہے, وہ عمران خان ہو یا کوئی اور, وہ شے مات کھا چکا ہے, بس اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے. تو وہ اناؤنسمنٹ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ سیاست ہے, اور سیاست جو ہے وہ اپنے
حساب سے چلتی ہے اور کسی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے، یہ ایک جاری عمل کا نام ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب فارغ شد، تمام شد، ختم شد، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سٹارٹ شد اور ان قریب سٹارٹ شد۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔